ایسا ہے, ان کا حسن ایسا ہے, امامہ ایسے ہیں, انداز تخاطب ایسے ہیں, انداز تکلم ایسے ہیں, انداز تبسم ایسے ہیں, مسکرانے کا انداز ایسا ہے, ان کے ہاتھ کا عصا ایسا ہے, امامہ شریف ایسے ہیں, سارا نقشہ سب کچھ پیش کر دیا. باپ نے کہا بیٹی تجھے کیسے معلوم؟ کہا بابا جان آپ جہاں سے آ رہے رات میں وہی میرے سامنے آئے تھے. کیا بات ہے. میرے سامنے آئے. بابا جان دیکھو میں اندھی تھی نا, بابا جان دیکھو میں مکی تھی, بابا جان دیکھو میں بہری تھی. کہا ہاں اب میں زبان والی ہو گئی, میں آنکھ والی ہو گئی, میں کان والی ہو گئی, سب کچھ مجھے ہے. اب غور کر لے حضرات گرامی. لڑکی نے کہا بابا جان وہ پیغمبر اسلام خان نے تشریف لائے, ارشاد فرمایا کہ بیٹی میں نے تمہارے باپ پر روحانی علاج کر دیا, اب تمہارا جسمانی علاج میں کرنے آیا ہوں. بابا جان کوئی ٹیبلٹ سے نہیں دیا, کوئی جڑی بوٹی نہیں دیا, کوئی انجیکشن نہیں دیا, اپنی رحمت والا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا. کیا بات ہے. جیسے رکھا آنکھ کی بیماری ختم, زبان کی بیماری ختم, کان کی بیماری ختم, دانت ختم, اور میں آنکھ والی ہو گئی. اب غور کریے, اللہ کے نبی نگاہ رکھ رہے ہیں نا, میری امت میں کون بے آنکھ والا ہے؟ میری امت میں کون بے کان والا ہے؟ میری امت میں کون بے زبان والا ہے؟ اب ذہن بنائے, عقیدہ بنائے, سنی مسلمانوں, جب اللہ کے نبی اپنی امت کے بیماریوں کو دیکھ سکتے ہیں تو میں عرض کروں گا اللہ کے نبی آج یہ بھی دیکھ رہے ہیں کون میری محبت کا چراغ اپنے سینوں میں جلانے کے لیے اس محفل میں آیا ہوا ہے. کیا بات. الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو محبت کا چراغ چاہیے. ان کے وہاں چراغ ہی نہیں ہے, ہمیشہ بجھا ہوا ہے نا, ہمیشہ بجھا ہوا ہے چراغ کا پتہ ہی نہیں. چراغ الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس ہے. میں سوچا بھی نہیں تھا اتنے آئیں گے, اتنے آئیں گے, میں سوچا بھی نہیں تھا, مگر سنو آئے تو اتنے آئے سب کو لے کے آئے. بس سمجھ جائیے آپ خود سے نہیں آئے, آج ہمارے آقا نے آپ کو بلایا ہے. کیا بات. کیا بات کیا بات ہے. اب حدیث پاک سماعت فرمائے. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی مدینے سے ہمیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. مگر سنو حدیث پاک سماعت فرمانے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا, اور کہیں اور نہیں بخاری شریف. ہم پڑھیں گے بخاری, آئے گا ان کو بخار, اور چھپ چھپ کے سن رہے ہوں گے, وہ چھپ چھپ کے سن رہے ہوں گے, کچھ ادھر گلی میں ہوں گے, کچھ ادھر گلی میں ہوں گے, چھپ چھپ کے سنتے ہیں. الحمدللہ ہم چھپنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم چھپنے والوں میں سے. اب دیکھیے حدیث پاک بخاری شریف جلد اول صفحہ 51, صرف 51 صفحہ. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقامي هذا. سنی اپنوں کو تو پلا کے تھوڑا ٹھنڈا کرتا ہے, مگر ہم وہ ہیں نہ جانے کتنوں کو پانی پلا دیے, کتنوں کو پلا دیے. اللہ اللہ. اب غور کر لیں, ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک سماعت فرمائے, اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں ان موعدکم الحوض انی لانظر فی مقامی هذا.
اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں سنو، قیامت کی تاریخ تک جو کچھ ہونے والی ہے سب کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مطلب کیا؟ 1400 سال پہلے فرمایا کیا؟ تو 1400 سال پہلے آپ کو تو ہمارا آنا بھی نبی دیکھ رہے ہیں، ہمارا آنا اور اس محفل میں آنا بھی دیکھ رہے اور دنیا میں آنا بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ اب سنو، اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں قیامت کی تاریخ تک جو کچھ ہونے والی چیزیں ہیں میں سب کو دیکھ رہا، اور اسی جگہ پر کھڑے کھڑے میں جنت کو بھی دیکھ رہا، دوزخ کو بھی دیکھ رہا اور حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ بتائیں جنت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے؟ تو حضرات جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کا پتہ رکھتا ہے۔ مجھے چاند نگر نہیں معلوم تھا، ہے نا؟ میں رکشہ کیا سیدھے دارالعلوم میں آ گیا، دارالعلوم تاج المدارس میں آیا، اتنے میں مولانا محبوب صاحب کا فون آیا کہ آپ کہاں؟ بھائی نے کہا علامہ سید بشیر الدین علی رحمہ کے مدرسے میں، کہا ٹھہرو میں آ رہا ہوں، وہاں ٹھہرا رہا۔ اگر مولانا محبوب صاحب بولتے چاند نگر جاؤ تو میں آ پاتا، کیونکہ یہاں کی گلی مجھے معلوم نہیں، یہ محلہ مجھے معلوم نہیں، یہاں کا پتہ مجھے معلوم نہیں، اور مولانا محبوب صاحب آئے تو آرام سے مجھے لے کر آ گئے، کوئی پوچھنا نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں بجا، وہ یہی رہتے ہیں، یہاں کی خبر رکھتے ہیں، یہی رہتے ہیں، یہاں کا پتہ یہ رکھتے ہیں۔ تو جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کا پتہ رکھتا ہے، جو جنت کہاں دوزخ کہاں، جنت کا پتہ ہم سنیوں سے پوچھ لو، دوزخ کا پتہ یہ وہابیوں سے پوچھ لو، جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کا پتہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسی جگہ سے جنت کو دیکھ رہا۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا کہ اگر اللہ کے نبی مدینے سے شاد نگر میں نوجوانوں کی جانب سے ہی یہ محفل، اس محفل میں آنے والوں کو دیکھنا بھی چاہیں تو ہندوستان میں ہمالیہ پہاڑ ہے، چینا تان کے کھڑا ہے، یہ حائل ہو سکتا ہے، فلک ٹھوس عمارتیں ہیں، یہ حائل ہو سکتی ہیں، تو میں عرض کروں گا اللہ کے نبی کو معلوم تھا ایسا بھی لوگ کہہ سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا۔ کیا بات کہ زمین پر رہ کر ساتوں آسمان کے آگے جنت، اور اسی جگہ سے میں ساتوں آسمان کے آگے جنت کو دیکھ رہا۔ اب عقیدہ بنائے نگاہ نبوت جب جنت کو دیکھنا چاہا تو پہلا آسمان بھی حائل نہ ہو سکا، دوسرا آسمان بھی حائل نہ ہو سکا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان حائل نہ ہو سکا۔ ارے نگاہ نبوت کے لیے یہ ساتوں آسمان حائل نہ ہو سکے تو میں عرض کروں گا یہ ہمالیہ پہاڑ حائل کیا ہو سکتا ہے، فلک ٹھوس عمارتیں حائل کیا ہو سکتی ہیں، عرض کروں گا ارے زمین پر رہ کر کے ساتوں آسمان کے آگے جب جنت کو دیکھ سکتے ہیں تو مدینے میں رہ کے سگلت کے سنی مسلمانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے۔ نیکی نظروں کی شرم و حیا سے ضرور، نیکی نظروں کی شرم و حیا سے ضرور، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، ہم اپنی نگاہ اٹھائیں تو آسمان نظر آئے، اس نگاہ اٹھائیں کہکشاں نظر آئے، آسمان اٹھائیں نگاہ اٹھائیں یہ ستارے دکھائی دے۔ اب غور کر لیں، ہم نگاہ اٹھائیں تو چاند و سورج دکھائی دے، ہم نگاہ اٹھائیں کہکشاں دکھائی دے، ہم نگاہ اٹھائیں تو ہم آسمان کو دیکھیں، مصطفیٰ نگاہ اٹھائے تو ذات خدا کو دیکھیں۔ کیا بات اعلیٰ حضرت نے فرمایا
اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور. اے عزیز جان ملت اسلامیہ، ایمان و عقیدے کو سنبھالو. ایسے ایسے اجتماع کتنے ہوتے رہیں گے، کبھی اپنی راہ سے ہٹنا نہیں، کبھی اپنی راہ سے ہٹنا نہیں. یہی راستہ جنت کا راستہ ہے، یہی راستہ جنت کا راستہ ہے. اور دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ ہر سنی جنتی ہے. شیر برس اہل سنت علامہ حسمت علی خان علی رحمت و رضوان نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ فرمایا تھا، ہر سنی جنتی. تقریر ختم ہوئی، اپنے حجرے میں آئے، پیچھے پیچھے ایک کھرا آ گیا، پیجامہ اتنا اونچا، پیجامہ اتنا اونچا کہ چٹی کی ضرورت نہیں. آیا، آنے کے بعد حضرت بیٹھے ہیں، کبھی حضرت کے امامہ کا بوجھ کو سون رہا ہے، کبھی شملہ کو سون رہا ہے، کبھی کاندھا کو سونگا، ادھر کے کاندھے کو سونگا. سونگنے کے بعد علامہ حسمت علی خان علامہ فرماتے ہیں ایک گھبرا گیا. کہا حضرت ابھی آپ نے تقریر میں فرمایا ہے کہ ہر سنی جنتی، تو میں اس لیے سونگ رہا تھا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، جاؤں گا. کہا کہیں سے خوشبو نہیں ملی. کہا کم وقت سن لے، جہاں پر یہ حدیث وہیں پر یہ بھی حدیث ہے، جنت کی خوشبو سے ایمان والوں کو ملتی ہے، بے ایمان کو نہیں ملتی ہے. ایسا لٹک گیا جیسے دھوپ سے آم سوکھ جاتا ایک دم چسک گیا ہے نا. اب حضرات ایک حدیث اور پیش کر دوں.